سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت یعنی علم عطا کروں گا، نالج عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لائے گا۔ سب پر عظمت والا رسول کون ہے؟ رسول اللہ۔ جب وہ تمہارے پاس تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے، جو نبیوں کو کتاب اللہ تعالیٰ دی ہے، وہ سب کتابوں کی رسول اللہ تصدیق فرمانے والے، کنفرم کرنے والے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لاؤ، یعنی نبیوں سے لینے والا کہ ان پر ایمان لاؤ بولتے رسول اللہ پہ، اور ضرور بالضرور رسول اللہ کی مدد کرو گے، یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری وعدہ مضبوطی سے تھام لیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھنے نبی سے، سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا، یہ وعدہ کر لیا ہے، اور فرمائے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولے تم گواہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ خود بولے کہ میں بھی گواہ ہوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اب پوری نسل آدم جو ہے کے لیے تنبیہن یعنی وارن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جس نے اس وعدے کے بعد انکار کیا بس وہی لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اس نے خوشی سے یا لاچاری سے، بہرحال اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی ہے، اور سب اسی کے طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور کمپلیٹ انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق تک نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آ جانے کے بعد، رسول اللہ آ جانے کے بعد جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرے گا، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا وہ شخص۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو کیوں ہدایت فرمائے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس حکم کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس واضح یعنی کلیئر ایویڈنسز بھی آ چکے تھے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔
آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، جو ان کے اوپر پھٹکار برستی، جو لعنتاں برستا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ گرفتار رہیں گے، اور ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی چانس یا مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، ایسی حرکت کر کے کفر کرے پھر توبہ کر لیے اور اپنی آپ کو اصلاح کر لیا، یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیے، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بعد پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے اور ان کی توبہ تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہی لوگ میز گائیڈڈ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے، سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر کے سونا بھی اپنی نجات کے بدلے میں دینا چاہتا ہے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکے گا، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ یہ سب کے لیے ہے بات کہ اللہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، نیکی نہیں، تمہارے کو جو محبوب چیزیں ہیں تم جس کو بہت پسند کرتے ہو اس میں سے جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے تم اللہ کے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تورات کے اترنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی۔ تورات جب اتری اس سے پہلے ہی بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ فرما دیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، لاؤ لا کے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، صدق اللہ العظیم، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل یعنی باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں برکت والا ہے، یعنی کعبہ۔ سب سے پہلے اللہ کا گھر وہی بنایا گیا عبادت کے لیے جو برکت والا ہے اور سارے جہانوں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، یعنی اس سے سینٹر آف گائیڈنس پوری کائنات کے لوگ۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے خیام یعنی جہاں وہ رکتے تھے ٹھہرتے تھے، جو جگہ بنائے مقام ابراہیم وہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، جو کعبے میں داخل ہو گیا اس میں امان میں آ گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی فائنینشیلی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور جو اس کا انکار کرنے والا یعنی جو منکر ہے ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔
آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل کتاب جو شخص ایمان لایا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ جو ایمان لا لیا اس کو کیوں روکتے ہو؟ تم ان کے راستے میں بھی کجی چاہتے ہو، یعنی تم ان کے راستے میں بھی گندگی چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود گواہ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی بھی گروپ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دے۔